عدن کا معنی ہے ہمیشگی والی جگہ، عدن کا معنی ہمیشگی والی جگہ۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسی جنت جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، تجری من تحتہم الانہار، اور ان کی رہائش گاہیں ایسی ہوں گی کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہو رہی ہوں گی۔ لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے ناران، کاغان، مری، سوات یہاں جاتے ہیں کہ وہاں آبشاریں بہہ رہی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، اور بالکل جو ہے وہ نہروں کے اوپر ہوٹل وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ منظر دیکھنے کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہاں ہمارے پاس آؤ گے، ہم اس سے بھی بہتر جگہ کا ہم تمہیں مالک بنائیں گے۔ وہ ہے نا سورہ زمر میں وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم تمہیں جنت کا وارث بنائیں گے۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث کہتے ہیں مالک کو، جو اس جگہ کا مالک ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنات عدن تجری، ایسی جنت جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور پھر یہ ایسے نہیں بیٹھے گا، یحلون فیہا من اساور من ذہب، یہ سونے کے کنگن پہن کر بیٹھے گا، اور کنگن بھی وہ جو اللہ جل شانہ انسان کو پہنائیں گے، کنگن بھی وہ جسے بنانے والے فرشتے ہیں، کنگن بھی وہ جو جنت کے اندر انسان کو پہنائے جائیں گے۔ دیکھیں اللہ نے لفظ ذکر فرمایا ہے ذہب، عربی زبان میں سونے کو ذہب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے، لیکن یہ وہی شخص پہنے گا جس مرد نے دنیا میں سونا استعمال نہ کیا ہو۔ یہ بھی ذرا ساتھ ساتھ سنیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد نے، عورتوں کے لیے تو ہے اجازت زیورات پہنے، سونا پہنے، لیکن مردوں کے لیے سونا پہننے کی، استعمال کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ نہ وہ انگوٹھی پہن سکتے ہیں، نہ وہ کڑا پہن سکتے ہیں، نہ کنگن پہن سکتے ہیں۔ ہم تو انگوٹھی کڑے کو رو رہے ہیں، ہم نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھے ہیں، مردوں کو، جو سونے کی بالیاں جنہوں نے پہنی ہوئی ہیں۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، وہ زبردستی عورت بننے کی کوشش کر رہی ہیں، اور عورتیں وہ زبردستی مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ دو چیزوں سے منع فرمایا ہے مردوں کو، ایک یہ کہ سونا کبھی نہ پہننا، اور دوسرا ریشم کا لباس کبھی نہ پہننا۔ جو مرد دنیا میں سونا اور ریشم استعمال کرے گا، قیامت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے ان دونوں چیزوں سے محروم کر دیں گے، اور جو دنیا میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ ہم انہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ اور کنگن بھی کیسا؟ میں نے کل عصر کی نماز میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنگن بھی وہ کہ جنتی آدمی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ سب سے ادنا جو جنتی ہوگا، ظاہر ہے جو جس معیار کا ہوگا اس کے ساتھ رویہ اور سلوک بھی اسی معیار کا کیا جائے گا نا۔ جو اعلیٰ قسم کے جنتی ہوں گے ان کا استقبال بھی اعلیٰ پیمانے پر ہوگا، اور ہم جیسے لوگ جو کہیں گے کہ باری تعالیٰ بس جنت کے دروازے میں داخل کر دے، آگے جگہ بنانا ہمارا اپنا کام ہے، تو ہم جیسے ادنا قسم کے جو جنتی ہیں ان کے زیورات بھی ذرا ادنا قسم کی ہوں گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادنا قسم کے جنتی کا جو ادنا قسم کا زیور ہوگا، وہ اگر زیور اس دنیا میں لایا جائے اور پوری دنیا کے زیورات کو جمع کیا جائے، وہ ادنا قسم کا زیور اپنی چمک دمک میں انوکھا ہوگا۔ اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب سے جنت اور دوزخ کو بنایا ہے، جب سے فرشتوں کو خلق کیا ہے، ایک فرشتے کو اللہ نے مامور فرما دیا ہے کہ بس اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اہل جنت کے لیے زیورات بنائے، اور وہ بنا رہا ہے۔
اور وہ قیامت کی صبح تک بناتا رہے گا بہترین سے بہترین زیورات۔ اور یہ انسان جب جنت میں پہنچے گا تو اللہ فرماتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب، ہم اسے سونے کے کنگن پہنائیں گے، اور لباس وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، نرم، ملائم، موٹا، باریک ریشم کا لباس اسے پہنایا جائے گا۔ اور دیکھیں نا، وہ ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ جو کم درجے کی جو حور ہوگی نا، اللہ نے اسے بھی 70 لباس پہنائے ہوئے ہوں گے، اور 70 لباس بھی ایسے کہ ہر لباس کے نیچے دوسرا لباس نظر آئے گا، اور پھر ان 70 لباسوں کے نیچے اس حور کا بدن نظر آئے گا، اور پھر بدن کے اندر وہ جب پانی پیے گی حلق سے پانی اترتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ حور جس بندے کو دی جائے گی اس بندے کی محبت اس حور کے دل میں مچلتی ہوئی انسان کو نظر آئے گی۔ یہ تو حور ہے نا، حور نے کیا ہی کیا ہے کہ اس کے لیے اتنی نعمتیں ہیں؟ تو سوچئے جو لوگ یہاں محنت کر کے جائیں گے انہیں اللہ کیسی نعمتوں سے نوازیں گے۔ یہاں جو محنت کر کے جائے گا، جو اطاعت فرما برداری کر کے جائے گا، اللہ جو فرما رہی ہیں کہ ہم اسے ریشم کا لباس پہنائیں گے، پتہ نہیں وہ کیسا ریشم کا لباس ہوگا جسے اللہ کے فرشتوں نے اس جنتی کے لیے بنایا ہوگا۔ اور الفاظ کیا ہیں کہ نرم بھی ہوگا، ملائم بھی ہوگا، باریک بھی ہوگا، موٹا بھی ہوگا، اور خالص ریشم کا لباس یہ اس انسان کو پہنایا جائے گا۔ کس انسان کو؟ جو اس دنیا میں تھوڑی سی محنت کرنے والا ہوگا اور اپنے پلے کچھ لے کر جائے گا، اپنا دامن خالی لے کر نہیں جائے گا، اور لباس پہنا کر پھر اسے ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تو ایسے ہی کبھی ایک کونے میں کبھی دوسرے کونے میں بیٹھ، نہیں، متکئین فیہا علی الارائک، اس کے لیے تخت بچھائے جائیں گے، اس کے لیے تخت بچھائے جائیں گے، اور تخت بھی وہ جس کے چاروں طرف پردے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں نعم الثواب، سوچو تو صحیح کتنی عمدہ جزا ہے تمہارے نیک اعمال کی، وحسنت مرتفقا، اور سوچو تو صحیح کہ رہنے کے لیے جنت یہ کتنی بہترین اور کتنی عمدہ جنت ہے۔